معزز و محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج ہم بھائی محمد امیر کے بہنوئی کے ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ مہینے کے صدقے مرحوم غفور کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ بس ایک چیز ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو بندے کی کوئی نیکی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور مصیبتوں پر جتنا صبر کیا جائے، بیماریوں پر صبر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے اور بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک سے بڑھ کر حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جس شخص کی رمضان شریف کے اندر موت واقع ہو، یہ ایک نہیں دو نہیں کئی حدیثوں کے اندر مختلف طرق اور راویوں سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص جس کی روزوں کے اندر موت واقع ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ اس وقت مسائل چلے تھے، علماء سے لوگوں نے پوچھے تھے جب نور جہان کا 27 رمضان المبارک کو انتقال ہوا تھا، لوگوں نے مفتیوں کو علماء کو فون کیے کہ یہ تو گانے والی تھی تو 27 کو انتقال ہو گیا، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اسے قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ روزوں کے اندر جس شخص کی موت واقع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ توجہ آپ کی میری طرف کہ جس کے ظاہری اعمال نہیں ہوتے تو وہ فوت ہو جاتا ہے روزوں کے اندر، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، اس کے اعمال صحیح نہیں ہوتے، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہوتی، لیکن وہ رمضان کے اندر فوت ہوتا ہے تو عقل کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ پھر اس کی کیسے بخشش ہو جائے گی؟ اس کے ظاہری اعمال کو ہمیں نظر نہیں آتے، کوئی روزے نظر نہیں آتے، کوئی نماز نظر نہیں آتی، لیکن ایک سے بڑھ کر حدیثوں میں ہے کہ جو ماہ رمضان میں فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ عقل میں بات نہیں آتی، تو اس سوال اور عقل میں لانے کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس بندے کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ممکن ہے زندگی کے کسی راستے میں اس نے کوئی ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ماہ رمضان کے اندر موت عطا فرما دی۔ اور دوسری بات جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی حال پوچھے کہ کیا حال ہے، کیسے ہو، ہمارے گھر کے اندر بیماری ہے، مصیبتیں ہیں، رزق کے اندر بے برکتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بڑا برا حال ہے، فلاں بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں۔ اور اگر مالی طور پر ہم مضبوط ہوں، کوئی ٹینشن پریشانی بیماری نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے ایسے ایسے اللہ کے ولی نیک بندے گزرے ہیں 40 دن تک اگر انہیں بخار نہ ہوتا، سر میں درد نہ ہوتا تو وہ رونے لگ جاتے، سجدے کرتے، توبہ اور استغفار کرتے کہ اے اللہ کہیں تو ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ادھر تقدیر الہی میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے، ظاہری عمل اس کا ہمیں نظر نہیں آتا، پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بیماری نازل فرما دیتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی ٹینشنیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے بڑا ناراض ہے، لیکن در حقیقت جس طرح تقدیر الہی میں لکھا جا چکا ہے
کہ اس بندے کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، تو بیماری اور پریشانیوں کے سبب اس بندے کے آہستہ آہستہ گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔